بلوچستان کے علاقے خاران میں سیکیورٹی فورسز کی آپریشن رد الفتنہ 3 کے تحت دہشت گردوں کے خلاف کارروائی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں فتنۃ الخوارج کے 7 دہشت گرد ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مکمل تباہ کر دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گرد بھتہ خوری، اغوا، ٹارگٹ کلنگ اور خودکش حملوں کی منصوبہ بندی میں ملوث تھے۔ صدر آصف علی زرداری کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا دہشت گرد عناصر کے خلاف کارروائیاں قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے ناگزیر ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا سیکیورٹی فورسز کے بہادر ثبوت ہمارا فخر ہیں، آخری دہشت گرد کے خاتمے تک آپریشن جاری رہیں گے۔ فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد عام شہری، خواتین اور بچوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ معصوم خواتین کو شہید کیا جا رہا ہے۔ دہشت گرد پہاڑوں پر چھپے ہوتے ہیں، وہ وہاں سے آ کر وار کرتے ہیں۔ نوشکی کے علاقے میں فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں نے ماں بیٹی کو شہید کیا۔ ان کا کیا قصور تھا؟ گھروں میں گھس کر بلوچ خواتین کو قتل کرنا کون سی بلوچیت اور غیرت ہے؟ آبادی میں گھس کر خواتین پر حملہ کرنے والوں کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا۔ مشیر کھیل مینا مجید بلوچ کی کوئٹہ میں پریس کانفرنس، کہا حکومت اور سیکیورٹی فورسز فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہیں۔ بلوچستان میں امن کے خلاف کام کرنے والوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ بلوچستان میں امن دشمنوں کو شکست دیں گے۔ صوبائی وزیر تعلیم راحیلہ حمید درانی نے کہا کہ بلوچ خواتین کو نشانہ بنانا انتہائی قابل مذمت ہے۔ ڈپٹی اسپیکر غزالہ گولہ نے کہا خواتین پارلیمنٹیرینز اس طرح کے واقعات پر خاموش نہیں بیٹھیں گی، خواتین کو ہر حال میں تحفظ دیا جانا چاہیے۔ امریکہ ایران جنگ خاتمے میں مؤثر سفارتکاری میں ناکامی پر خلیجی اتحادی ممالک صدر ٹرمپ سے مایوس ہونے لگے۔ کئی ممالک نے اپنی سرزمین پر امریکی فوجی اڈوں کی میزبانی جاری رکھنے یا نہ رکھنے پر بھی غور شروع کر دیا۔ عرب، مغربی اور امریکی عہدیداروں کے حوالے سے امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کا رپورٹ میں دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق عہدیداروں کا کہنا ہے کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت اور بحرین کی حکومتیں اب ٹرمپ انتظامیہ کے طرز عمل پر ناراضی اور بے چینی کا شکار ہیں۔ امریکی اتحادی ممالک اس بات پر پریشان ہیں کہ ٹرمپ ایران کے ساتھ امن کے لیے ضروری سفارتی عمل کو مؤثر طریقے سے آگے بڑھانے میں ناکام ہے۔ ایک مغربی عہدیدار کا کہنا ہے کہ سعودی عرب، پاکستان اور ترکی کا دفاعی معاہدہ بھی ٹرمپ کے لیے واضح اشارہ ہے کہ خلیجی ممالک اب دفاعی سیکیورٹی کے لیے صرف امریکہ پر انحصار نہیں کرنا چاہتے۔ قطر نے ایرانی پائلٹس کو حراست میں رکھنے کی تردید کر دی۔ قطری وزارت خارجہ نے کہا کہ ایرانی پائلٹس نے رواں سال قطری فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تھی۔ امدادی ٹیموں نے ایک پائلٹ کی باقیات دریافت کی تھیں۔ ایران نے قطر پر الزام لگایا ہے کہ اس نے ایران کے 3 پائلٹوں کو حراست میں رکھا ہوا ہے اور قطری طرز عمل جنگی قیدیوں سے متعلق جنیوا کنونشنز اور دیگر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایران کے بریگیڈیئر جنرل محمد باقر زادہ نے ریڈ کراس کو خط بھیجا تھا۔ حوثی حملوں کے بعد یمن کی الموخا بندرگاہ پر آپریشن معطل۔ ڈائریکٹر بندرگاہ نے بتایا کہ الموخا بندرگاہ نے حالیہ حملوں کے بعد تجارتی اور بحری سرگرمیاں معطل کر دی ہیں۔ حملوں کے دوران بندرگاہ کو 25 سے زائد میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ حملوں میں 7 افراد ہلاک اور تقریباً $16 ملین کا نقصان ہوا۔ روس کے دارالحکومت ماسکو پر یوکرین کا بڑا حملہ، رات بھر میں ماسکو پر 600 ڈرون داغ دیے۔ ماسکو کے قریب روسی آن لائن ریٹیلر کے گودام میں آگ بھڑک اٹھی۔ روسی حکام کے مطابق 201 یوکرینی ڈرونز مار گرائے۔ روسی فوج کے بھی یوکرین پر حملے۔ یوکرینی حکام کے مطابق روس کے بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون حملوں میں ایک خاتون ہلاک، 7 افراد زخمی ہوئے۔ امریکی ٹیرف سے بچنے کے لیے چین پر عالمی نیٹ ورک استعمال کر کے تجارتی دھوکہ دہی کا الزام۔ وائٹ ہاؤس نے دی گریٹ ٹرانس شپمنٹ اسکیم نامی 25 صفحات پر مشتمل رپورٹ جاری کر دی۔ ٹرمپ نے رپورٹ شیئر کر دی۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ چینی اشیاء بھارت، اسرائیل، کینیڈا، یورپی یونین، ترکیہ، جاپان اور ملائیشیا سمیت 40 سے زائد ممالک کے ذریعے امریکہ لائی جاتی ہیں۔
تاکہ ٹیرف سے بچا جا سکے۔ پاکستان کا نام لسٹ میں شامل نہیں۔ امریکہ کو سالانہ $26 ارب کا نقصان ہونے کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق چینی برآمد کنندگان اپنے سامان کو براہ راست امریکہ بھیجنے کی بجائے تیسرے ممالک بھیجتے ہیں۔ وہاں معمولی اسمبلی، پیکنگ یا لیبل تبدیلی کے بعد یہ مال چین کا نہیں ظاہر کیا جاتا۔ تخمینہ لگایا گیا ہے کہ سالانہ $40 ارب سے $303 ارب کی غیر قانونی ترسیل کی جا رہی ہے۔ دھوکہ دہی سے امریکہ میں 4.5 لاکھ نوکریاں ختم ہوئیں۔ رپورٹ ستمبر میں چینی صدر شی کے متوقع دورہ واشنگٹن سے قبل جاری کی گئی۔ چین نے امریکی الزام مسترد کر دیے، کہا ٹیرف اور تجارتی جنگیں فاتح پیدا نہیں کرتی۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ تجارت 2025 میں $8 ارب سے تجاوز کر گئی۔ امریکہ اور پاکستان تجارت، سرمایہ کاری، AI سمیت بڑھتی ٹیکنالوجیز میں تعاون بڑھا سکتے ہیں۔ پاکستان کے نجی شعبے، جامعات اور حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ امریکی ناظم العبور نیٹلی بیکر کا پاک امریکہ معاشی تعلقات اور مصنوعی ذہانت میں شراکت داری پر زور۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور مشیر علی ڈار سے ملاقات میں کہا پاکستان کا ٹیکنالوجی کا شعبہ تیزی سے وسعت پا رہا ہے۔ سافٹ ویئر، ڈیجیٹل سروسز اور مصنوعی ذہانت میں تعاون کے مواقع موجود ہیں۔ امریکی تعلیمی مہارت پاکستانی طلباء کے لیے نئے مواقع اور معاشی تعلقات مضبوط کر سکتی ہے۔ امریکی ناظم العبور نے کاروباری رہنماؤں، ٹیکنالوجی ماہرین اور سرکاری عہدیداروں سے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ مقتدرہ نے ابھی تک حکومت سے صوبوں کے معاملے پر کوئی گفتگو نہیں کی، نہ ہی یہ معاملہ ابھی تک کابینہ یا پارلیمان میں زیر بحث آیا ہے۔ جینیس کے پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء کا کہنا تھا کہ جو وفاقی وزراء نئے صوبوں کا قیام چاہتے ہیں وہ کوئی فارمولہ تحریری شکل میں سامنے رکھیں۔ آبادی کے لحاظ سے صوبے بننے چاہیے۔ سندھ میں سب سے زیادہ ضرورت ہے، جہاں جہاں سے صوبے کی آواز بلند ہو رہی ہے ہم ان کے ساتھ ہیں۔ چیئرمین MQM پاکستان خالد مقبول صدیقی کی مصطفیٰ کمال اور دیگر رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس۔ کہا پیپلز پارٹی کے بانی نے یہ آئین بنایا تھا، اگر نئے صوبوں کی بات کرنا غداری ہے تو اس کو آئین سے کیوں نہیں نکالا گیا؟ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال نے کہا یہ تقسیم نہیں ہے، ضلعی انتظامات پر گفتگو ہے۔ ہم نے یہ بات شروع نہیں کی، ملک چلانے والوں کو ادراک ہو گیا ہے کہ ملک بچانے کا واحد راستہ نئے انتظامی یونٹ بنانا ہے۔ ہم محسن نقوی اور DG ISPR کی صوبوں پر بیان کی تائید کر رہے ہیں۔ فاروق ستار کا کہنا تھا کہ جاگیرداروں اور وڈیروں نے ہی یہ تاثر دیا کہ سندھ کی تقسیم ہو رہی ہے، جو بالکل غلط ہے۔ یونٹس بنیں گے اور وہاں کے وزیر اعلیٰ انہی علاقوں سے ہوں گے جو انتظامیہ بہتر بنائیں گے۔ سندھ میں خون اور آگ کا کھیل کھیلنے والوں کا سندھ کے لیے فکر مند ہونا قیامت کی نشانی ہے۔ سندھ کی تقسیم کے نام پر کسی کو آئین پر شب خون مارنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما قادر خان مندخیل کا MQM کا جواب۔ MQM کی پریس کانفرنس پر رد عمل میں ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید بولی کہ خالد مقبول صدیقی آئین کا آدھا سچ بول کر عوام کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ آئین میں نئے صوبے بنانے کا طریقہ لکھا ہوا ہے، گلی محلوں میں نفرت پھیلا کر ملک کو تقسیم کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ MQM کا صوبہ کارڈ دراصل ان کے سیاسی دیوالیہ پن کی آخری کوشش ہے۔ پنجاب بھر میں نکاسی آب، سیوریج سسٹم اور روڈز کے میگا پروجیکٹس شروع کیے ہیں۔ ستھرا پنجاب پروگرام کی طرز پر صاف پانی پروجیکٹ بھی ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ضلع اٹک کے ارکان پنجاب اسمبلی سے گفتگو۔ ارکان اسمبلی کی آزاد جموں کشمیر انتخابات میں کامیابی پر مریم نواز کو مبارکباد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مری کے مال روڈ کا بھی دورہ، مال روڈ آپریشن کا معائنہ کیا۔ سیاحوں اور شہریوں نے مریم نواز کا استقبال کیا۔ لاہور میں 2 پولیس اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ملزمان کی پولیس مقابلے میں ہلاکت کے معاملے میں سابق SHO راوی روڈ کو بھی شامل تفتیش کر لیا گیا۔ پولیس رائے کے مطابق محافظ اسکواڈ نے کچھ عرصہ قبل ریحان بٹ اور طارق کو راوی روڈ سے پکڑا تھا۔ اسلحہ برآمد ہونے کے باوجود SHO نے ریحان بٹ کو بغیر کارروائی چھوڑ دیا تھا۔
दहशत गर्दी के वाक़यात में मुलव्वस सयाद और उसका बेटा रेहान पुलिस मुकाबले में अपने साथियों की फायरिंग से मारे गए थे। बन्नू में नामालूम अफराद की फायरिंग, पुलिस कांस्टेबल जां बहक। पुलिस हुक्काम के मुताबिक जां बहक कांस्टेबल टाउनशिप पुलिस चौकी पर तैनात था। ज़ियारत में पुलिस एहलकारों की शहादत पर एडिशनल रजिस्ट्रार हाई कोर्ट इंक्वायरी कमीशन के रजिस्ट्रार मुकर्रर। ज़ियारत में 6 जुलाई को दहशतगर्दों के हमले में 30 पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे। रेंजर्स और सीटीडी की कराची के इलाके जेकब लाइन में कार्रवाई, फितनतुल खवारिज का दहशतगर्द गिरफ्तार, असलहा और बारूद भी बरामद। तर्जमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द का ताल्लुक फितनतुल खवारिज के मंसूर ग्रुप से है। गिरोह का सरबराह दहशतगर्द मंसूर कुंवारी कॉलोनी मंगो पीर में रिहाइश पजीर था। कराची ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द मंसूर वजीरिस्तान रूपोश हो गया। गिरफ्तार दहशतगर्द 2025 में मंसूर की जहन साजी करने पर फितनतुल खवारिज में शामिल हुआ। गिरफ्तार दहशतगर्द ने मंगो पीर में मुख्तलिफ अफराद को फंडिंग के लिए राजी किया। गिरफ्तार दहशतगर्द वजीरिस्तान जाकर दहशतगर्द मंसूर से खुफिया मुलाकातें करता था। मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल 9वें दिन भी जारी। गाड़ियों की नकल हमल बदस्तूर मुअत्तल। करोड़ों रुपए के तिजारती सामान की तरसील मुतासर। लाहौर में ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद परेशान। सिंध में हड़ताल के खात्मे के लिए पेशरफ्त का इम्कान। वज़ीर आला सिंध और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुलाकात मुतवक्किल। मेयर कराची ट्रांसपोर्टर्स से बातचीत करेंगे। बाद में हतमी फैसले के लिए वज़ीर आला सिंध के साथ इजलास होगा। बांग्लादेश एक एक्सपोर्ट इकॉनमी बना। उनके यहाँ एजिटेशंस हुई, लेकिन एजिटेशन के दौरान भी उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट्स की तरसीलात लॉजिस्टिक्स के अंदर कोई रुकावट नहीं आने दी। ये एक मिसाल है हमारे लिए कि हम अपने सियासी एजेंडाज के लिए या किसी भी ऐसी शिकायत के हल के लिए अगर ये हरबा अपनाएंगे कि जिससे मुल्क की बरामदात पे नुकसान हो, तो मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का पाकिस्तान के मुआशी मफाद के लिए ट्रांसपोर्टर से हड़ताल फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। कहा, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज बरामदात हैं, जिसकी तरसील में रुकावट मुल्क के साथ दुश्मनी है। ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल ख़त्म करके मुज़ाकरात के ज़रिए अपने मुतालबात हल करवाएं। जमात इस्लामी पाकिस्तान का पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ आज 4 सूबाई दारकूमतों में धरनों का ऐलान। लाहौर में ऐवान वज़ीर आला के सामने, बाकी 3 सूबों में गवर्नर हाउसेस के सामने धरने होंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम ज़फ़र का कहना है कि धरने का 15 रोज़ का शेड्यूल तैयार कर लिया। पेट्रोलियम लेवी अमली तौर पर भत्ता टैक्स है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, मीर रज़ा केस पहले खुदकुशी बताया गया, कब्र कुशाई के बाद रिपोर्ट बिल्कुल मुख्तलिफ आई। पूरी हुकूमती मशीनरी मीर रज़ा अली केस ख़राब करने में लगी है। मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। नई तहकीकाती टीम का मीर रज़ा के मोबाइल फ़ोन और स्मार्ट वॉच का फॉरेंसिक लाहौर की लैब से करवाने का फैसला। NCCIA से मोबाइल फ़ोन और स्मार्ट वॉच वापस ले ली। तहकीकाती कमेटी में मज़ीद 2 अरकान भी शामिल। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक कमेटी में SHO थाना शाह लतीफ़ और 1 DSP की शमूलियत के बाद अरकान की तादाद 9 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ मीर रज़ा कत्ल केस में तफ्तीश में सुस्त रवि पर कराची की अदालत ने तशवीश का इजहार किया था। इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करने के लिए 24 अगस्त तक की मोहलत दे दी। मीर रज़ा के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद की अबूरी जमानत में 24 अगस्त तक तौसी। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा कि इसमें 35 अफराद से तहकीकात जारी हैं। अभी तक कोई मुलजिम नहीं मिला, नहीं पुलिस ने किसी को मुलजिम बनाया है। मीर रज़ा के वालिद के वकील ज़िब्रान नासिर का हुक्काम से कातिल को जिंदा पकड़ने का मुतालबा।
इंडोनेशिया में 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले से हलाक अफराद की तादाद 51 हो गई। मुतासर इलाकों से 5,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। ज़लज़ले के बाद से 341 आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड किए जा चुके। बांग्लादेश की ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर तारीखी कामयाबी। डार्विन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट चेहरा दिया। बांग्लादेश ने 57 रन का हदफ 1 विकेट पर हासिल करके ऑस्ट्रेलिया में पहली बार टेस्ट मैच जीत लिया। 2 टेस्ट की सीरीज में 1-0 की नाकाबिल शिकस्त बरतरी भी हासिल कर ली। मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली इनिंग्स में 198 और दूसरी इनिंग्स में 284 रन बना सकी। बांग्लादेश ने पहली इनिंग में 426 रन बनाए थे। दौरे इंग्लैंड में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पुरएतमाद आगाज। 3 रोज़ा मैच में सिलेक्ट 11 को 7 विकेट से शिकस्त दी। पाकिस्तान टीम आज बैकनहैम से लीड्स पहुंचेगी, जहां कल से पहले टेस्ट की तैयारी शुरू होगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच बुध से लीड्स में खेला जाएगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म। दादू में 40 डिग्री की गर्मी, 48। सिब्बी नौकुंडी में 39 डिग्री की गर्मी, 44। फैसलाबाद में 36 डिग्री की गर्मी, 46 डिग्री महसूस की गई। सरगोधा में 35 डिग्री की गर्मी, 45। लाहौर में 34 डिग्री की गर्मी, 45। तुर्बत में 33 डिग्री की गर्मी, 43 डिग्री महसूस। इस्लामाबाद में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम या रात के औकात में पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। टेक्सला में सोशल इन्फ्लुएंसर शमसू बीबी उर्फ आयशा के कत्ल का मुकदमा वालिद की मुद्दईयत में दर्ज। FIR के मुताबिक शमसू बी के वालिद का कहना है कि बेटी के मोबाइल पर काशिफ नामी शख्स की कॉल आई, जिसके बाद वो भाई और बहन के साथ बाहर चली गई। बेटी ने बताया कि मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे शख्स ने फायरिंग की, बेटी को गर्दन पर गोली लगी। गाड़ी बेकाबू होकर डंपर से टकराई, जिससे बेटा और दूसरी बेटी भी जख्मी हो गए। शमसू बी उर्फ आयशा को 14 अगस्त को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से जाँ बहक। पाकिस्तानी कोह पैमा सुहेल सखी की मैयत इसकदू मुंतकिल कर दी गई। मैयत आवामी एविएशन के हेलीकॉप्टर के जरिए मुंतकिल की गई। 30 और 31 जुलाई के दरमियानी शब ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से 9 गैर मुल्कियों समेत 10 कोह पैमा लापता हो गए थे। 7 कोह पैमाओं की मैयतें पहले ही उनके ममालिक भिजवाई जा चुकी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी क्वेटा में तेज़ाब गर्दी की शिकार लेडी डॉक्टर की मदद के लिए करने वाले नौजवान से मुलाकात। वज़ीर आला अब्दुल रज़ाक खिलजी और उसके भाई के लिए सरकारी मुलाजमत का ऐलान। कहा, नौजवान ने जान की परवाह किए बगैर मुतासरा लेडी डॉक्टर की मदद की। ऐसे बहादुर और फर्शनास नौजवान माशरे के लिए काबिल तक़लीद मिसाल हैं। अब्दुल रज़ाक खिलजी और भाइयों का बर वक्त इलाज और हौसला अफजाई पर वज़ीर आला से इजहार तशक्कुर। स्वाबी में हंड के मकाम पर दरियाए सिंध में डूबने वाले 4 अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज एक नौजवान की लाश निकाली गई थी। 2 रोज कबल 5 अफराद दरियाए सिंध में नहाते हुए डूब गए थे। गुजरात में शौहर की फायरिंग, बीवी समेत 2 अफराद जाँ बहक। लाशियां अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात जारी। टोबा टेक सिंह के इलाके पीर महल में 2 साल की बच्ची नाले में गिरकर जाँ बहक हो गई। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान सहर स्ट्रीट 13 में नेशनल रिफाइनरी की फर्नेस ऑयल की ज़ेर ज़मीन लाइन लीक हो गई। लीकेज के बायस खाम तेल सड़क पर आ गया। पुलिस के मुताबिक लाइन काफ़ी पुरानी और सड़क के बीच में है। नेशनल रिफाइनरी ने सप्लाई रोक दी। रिफाइनरी की टीम मरम्मती काम जारी रखे हुए है। इसराइल की लेबनान में जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइल के जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांडर अबू हसन को शहीद करने का दावा। इसराइली फौज का कहना है कि हिजबुल्लाह कमांडर अबू हसन जनूबी लेबनान में इसराइली फौजियों पर हमले में मुलव्वस था। इसराइली फौज ने गुज़िश्ता रोज़ भी एक हिजबुल्लाह कमांडर को शहीद करने का दावा किया था। गुज़िश्ता रोज़ जनूबी लेबनान पर इसराइली हमले में एक ही खानदान के 7 अफराद समेत 11 अफराद शहीद हुए थे। न्यूयॉर्क के मेयर
زہران ممدانی نے نیویارک کے فلورل پارک میں بھارت کی آزادی کی پریڈ میں شرکت کی۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں زہران ممدانی کا کہنا ہے کہ وہ نیویارک کے پہلے انڈین امریکن میئر ہیں۔ یہ بہت شاندار تجربہ ہے، وہ اسے کبھی نہیں بھولیں گے۔ میئر ڈیوڈ ڈنکن نے نیویارک کو رنگوں کا حسین امتزاج قرار دیا تھا۔ میں نے بھارتی نژاد ہندو، عیسائیوں، مسلم، جین، بودھ اور سکھوں میں یہ رنگ بھی دیکھے ہیں۔ میرے لیے ان میں شرکت کرنا اعزاز کی بات ہے۔ ایشیا کپ اور ایشین گیمز کے لیے پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیموں کا اعلان۔ فاطمہ ثنا دونوں ایونٹس میں پاکستان ٹیم کی قیادت کریں گی۔ ویمنز ایشیا کپ 28 اگست سے 23 ستمبر تک دبئی میں کھیلا جائے گا، جبکہ ایشین گیمز میں ویمنز کرکٹ ایونٹ 17 تا 22 ستمبر جاپان میں ہوگا۔ پاکستان کی ثنا بہادر نے آسٹریلیا میں ہونے والا بینڈیگو اوپن اسکواش ٹورنامنٹ جیت لیا۔ فائنل میں ثنا نے آسٹریلیا کی ریچل گرینہا کو 1 کے مقابلے میں 3 گیم سے شکست۔ ہاکی ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم کا مایوس کن آغاز۔ پہلے میچ میں انگلینڈ نے 1 کے مقابلے میں 4 گول سے ہرا دیا۔ انگلش ٹیم نے میچ کے چاروں کوارٹرز میں گول بنائے۔ پاکستان کا واحد گول افراز نے سکور کیا۔ ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم اپنا دوسرا میچ کل ویلز کے خلاف کھیلے گی۔ نیشنل چیمپئنز کپ میں پاکستان گرینز نے بلوز کو 192 رن سے ہرا دیا، فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ محمد سلیمان کی شاندار سنچری کی بدولت فاتح ٹیم نے 6 وکٹ پر 302 رنز بنائے۔ ہدف کے تعاقب میں پاکستان بلوز نے 110 رنز بنا کر آؤٹ۔ ایونٹ کی دوسری فائنلسٹ ٹیم کا فیصلہ آج پاکستان گولڈ اور پاکستان وائٹس کے میچ سے ہوگا۔ آج کل لوگ اتنا زیادہ اپنے فونز اور سکرینز میں گھس چکے ہیں کہ we're like اس سے باہر آؤ اور بناؤ، پھر وہ دوست ہو، یادیں ہوں یا کوئی چیز جو آپ گھر لے کے جا رہے ہو۔ آئیڈیا یہ تھا کہ لوگ سب آئیں اور اپنا بنائیں، اپنا میموریز، اپنی جتنی بھی دوست ہیں وہ سب بنائیں، آئیں اپنے فون سے نکلیں، بیٹھیں اور جس یاد اپنی تازہ کریں۔ ایک شام پرانی یادوں کے نام کراچی میں سجایا گیا منفرد تھیم پر مبنی رنگ رنگ آرٹ اینڈ کرافٹ میلہ شرکاء کو ماضی کی یادوں میں لے گئے۔ ہنرمند ہوم بزنس کرنے والے اپنی صلاحیتوں کو آزمانے اور گھروں میں بنائے گئے پروڈکٹس بیچنے پہنچے۔ کہیں کھانے کے اسٹالز، کہیں جیولری تو کہیں انڈور گیمز۔ کیا بچے، کیا جوان، کیا بڑے، سبھی نے پرانی یادوں کو تازہ کیا اور دلوں کو کھینچتی پراثر آواز سے دنیا بھر میں شائقین کے دلوں پر راج کرنے والے برصغیر کی ثقافتی پہچان قوالی کو عالمی سطح پر جدت کے ساتھ متعارف کرانے والے استاد نصرت فتح علی خان کو مداحوں سے بچھڑے 29 برس بیت گئے۔ شہنشاہ قوالی کے گائے صوفیانہ کلام کا سحر آج بھی برقرار۔